شکر ادا کروں؟ سبحان اللہ. میں اس کے رب کا کیوں نہ شکر ادا کروں؟ خود تاجدار کائنات اس بات کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. یہ میں نے صرف دعویٰ نہیں کیا، اس پہ دلیل بھی میرے پاس موجود ہے. یہ کیسا دعویٰ ہے کہ کائنات میں سب سے بڑی رحمت میرے آقا کے ساتھ ہے. اور رب ذوالجلال نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. امام ترمذی نے ایک حدیث مبارکہ اپنی کتاب جامع ترمذی میں روایت کی ہے، جسے دیگر محدثین نے بھی اپنی کتب میں اس حدیث مبارکہ کے ذریعے اپنی کتب کو زینت بخشی ہے. بڑی پیاری حدیث ہے، اس کو سمجھیں گے، سیکھیں گے، انشاءاللہ یہ بات دل میں اتر جائے گی. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جسے امام ترمذی نے اپنی کتاب جامع ترمذی ذکر فرمایا. معراج شریف کا واقعہ خلاصتاً ذکر کرتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج شریف میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر فرمایا. جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد اقصی پہنچتے ہیں تو انبیاء کرام علیہ السلام وہاں پہ موجود ہیں. انبیاء کا یم وفیر ہے، کم و پیش 1,24,000 انبیاء وہاں پہ موجود ہیں، لیکن مصلی امامت خالی ہے. جناب جبریل امین علیہ السلام نے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مصلی امامت عطا فرمایا. آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مصلی امامت پہ تشریف لے آئے اور یہ پیغام دیا میں ہوں خاتم الانبیاء مگر ہوں امام الانبیاء. اور آلہ فرماتے ہیں نماز اقصی میں تھا یہی سر، نماز اقصی میں تھا یہی سر کہ عیاں ہو مانا اول آخر، ہے دست بستہ پیچھے حاضر. جو سلطنت آگے کر گئے تھے کہ انبیاء آئے پہلے ہیں، حکومتیں انہیں پہلے ملی، وہ بادشاہ پہلے بنے ہیں، انہیں نبوتیں پہلے ملی ہیں، وہ آئے پہلے ہیں. میرے نبی آئے سب سے بعد میں ہیں، مگر بتا دوں کہ امام الانبیاء بھی ہیں، یہ خاتم الانبیاء بھی ہے. سبحان اللہ. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کو امامت فرمائی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد جناب آدم علیہ السلام کھڑے ہوئے. آپ نے رب کا شکر ادا کیا، رب کی حمد بیان کیا. اللہ نے جو آپ کو فضیلت عطا فرمائی کہ آپ کو ابو البشر بنایا، آپ کو جو ہے وہ انسانوں کا باپ پیدا کیا، آپ کو اپنا خلیفہ بنایا، آپ کو نبوت عطا کی، جو جو رب نے آپ کو کمالات عطا فرمائے تھے اس پر رب کا شکریہ ادا کیا، رب کی حمد بجا لائی. اسی طرح جناب نوح علیہ السلام کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی رب کی حمد بجا لائی. جناب ابراہیم خلیل اللہ کھڑے ہوئے، انہوں نے رب کی حمد کی. جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمالات عطا کیے تھے اور جو ہے وہ انہیں جو برکتیں اور اس قدر برکت اور رحمت اور آپ کو فضل عطا فرمایا کہ اپنا خلیل بنا لیا. رب کا شکر ادا کیا، مولا تیرا شکر ہے تو نے مجھے اپنا خلیل بنایا. جناب موسیٰ کلیم اللہ کھڑے ہوئے، انہوں نے رب کا شکر ادا کیا، رب کی حمد بجا لائے. اور اللہ نے آپ کو جو کمالات عطا فرمائے تو اس پر رب کا شکریہ ادا کیا. مولا تیرا کتنا کرم ہے، تیری حمد بیان کرتا ہوں، تو نے مجھے اپنا کلیم بنا لیا. جناب عیسیٰ کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی رب کا شکریہ ادا کیا. مولا تیری حمد بیان کرتا ہوں، تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے روح اللہ بنایا ہے، تو نے مجھے بن باپ کے پیدا کیا، مجھے اتنی طاقت اور مجھے اتنے فضل اور کمالات عطا فرمایا. میں کسی مادر ذات اندھے کو ہاتھ پھیرتا ہوں، تو آنکھیں عطا فرما دیتا ہے. رب کا شکریہ ادا کیا. آخر میں امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا. اور علماء کرام فرماتے ہیں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو 2 جملے تھے نا، وہ 2 جملے ایسے تھے کہ انبیاء کے اس قدر فصیحانہ بلیغانہ خطبوں کے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 2 جملے فائق ہو گئے، اعلیٰ ہو گئے، افقہ ہو گئے. آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 2 جملے تمام انبیاء کے اس قدر فصیحانہ بلیغانہ خطبوں پہ اعلیٰ ہو گئے، افقہ ہو گئے، بلی ابلغ ہو گئے، افضل ہو گئے. فرمایا کیسے ہوئے؟ میرے آقا نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا مولا تیری حمد بیان کرتا ہوں، تو نے مجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، تو نے مجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا. مولا تیرا شکر ادا کرتا ہوں. علماء نے لکھا، مفتی عمر خان نبی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے کیسے یہ 2 جملے سارے انبیاء کے اس قدر فصیحانہ بلیغانہ جملوں پہ فائق ہو گئے، ابلغ ہو گئے. اس کی وضاحت فرماتے ہیں دیکھو آقا نے کہا مولا تیری حمد بیان کرتا ہوں، تو نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، تو نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. اللہ نے جب اپنی ربوبیت کا اعلان فرمانا تھا ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین. مولا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا اعلان کرنا تھا، کہا میں وہ رب ہوں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہوں. اس رب کی ہم جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. اپنی ربوبیت کے اعلان کے لیے اللہ نے عالمین کا لفظ استعمال فرمایا. اپنے محبوب کی محبوبیت کو ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی عالمین کے لفظ کو ذکر فرمایا. فرمایا سنو رب تمام جہانوں کا رب ہے. اللہ نے
بادشاہ زمانہ مدنی مدینے والے گویا یوں سمجھنا ہو تو سمجھ لیجئے گا جناب آدم کھڑے ہوئے رب کا شکریہ ادا کیا مولا تیری حمد بجا لاتا ہوں کہ تو نے مجھے ابو البشر بنایا ہے مجھے کمالات عطا فرمائے تو نے مجھے نبوت عطا فرمائی مجھے خلیفہ بنایا رب کا شکریہ ادا کیا رب کی حمد بیان کی فرمایا وہ بھی ایک جہان تھا جس جہان کے اندر آدم کو ابو البشر بنایا جا رہا تھا وہ بھی ایک جہان تھا جس جہان کے اندر آدم کا خمیر تیار ہو رہا تھا جس جہان کے اندر آدم کو سجدہ کروایا جا رہا تھا وہ بھی ایک جہان تھا آدم کو جو کمالات ملے ہیں ان کمالات بھی ایک جہان کے اندر تھی سنو اس جہان کے اندر میرے مصطفیٰ رحمت تھے سبحان اللہ اس جہان کے اندر بھی میرے آقا رحمت تھے قانون جی اللہ کا بیڑا پار ہوتا ہے وہ بھی ایک جہان تھا اس جہان کے اندر بھی میرے مصطفیٰ رحمت تھے ابراہیم خلیل اللہ کو جو کمالات ملے انہوں نے جو رب کا شکریہ ادا کیا وہ بھی ایک جہان تھا اس جہان کے اندر بھی میرے مصطفیٰ رحمت تھے موسیٰ کلیم اللہ کو رب نے جو کمالات عطا کیے موسیٰ جو ہے وہ کوہ طور پہ جا کے رب سے کلام کرتے ہیں وہ بھی ایک جہان تھا اس جہان کے اندر بھی میرے مصطفیٰ رحمت تھے وہ جناب عیسیٰ روح اللہ کسی مادر ذات اندھے کو ہاتھ پھیر دے اللہ انہیں آنکھیں عطا فرما دے کسی کوڑ کے مریض کو ہاتھ پھیر دے اللہ انہیں شفا عطا فرما دے فرمایا وہ بھی ایک جہان تھا اس جہان کے اندر بھی میرے مصطفیٰ رحمت تھے کیونکہ آقا کو اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے تو جو ہو اس قدر اعلیٰ رحمت جو ہو اس قدر افضل رحمت پھر ان کی آمد کی خوشی بندہ کیوں نہ منائے اور پھر حضور کے صحابہ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حمد و ثنا کرتے ہوئے آئے آپ تاریخ کی کتابوں کو اٹھا کے دیکھیں آپ حدیث طیبات کی کتب کو اٹھا کے دیکھیں آپ سیرت مصطفیٰ کی کتب کو اٹھا کے دیکھیں آپ مفسرین کی کتابوں کو اٹھا کے دیکھیں آپ محدثین کی کتابوں کو اٹھا کے دیکھیں آپ کو ہر کتاب میں آقا کی حمد بیان کرتے ہوئے حضور کے عاشق نظر آئیں گے اور بندہ حضور کے جیسے بھی عمران بھائی کا بھی دل کر رہا تھا کہ میں بھی نعت پڑھوں اور شاہ صاحب نے انہیں حکم بھی دیا اور وہ آئے انہوں نے نعت پڑھی ہر عاشق کا دل کرتا ہے کہ میں بھی اپنے محبوب سے محبت کا اظہار کروں اور یہ انداز ہمیں حضور کے صحابہ نے دیا ہے حضور کے صحابہ مچل مچل کے اپنے آقا صلی اللہ تعالی وسلم سے محبت کا اظہار کرتے تھے اور کبھی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشاقان مصطفیٰ علماء کہتے ہیں نا کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف اس قدر وسیع ہیں اس قدر اعلیٰ ہیں کہ اگر ان کو لکھنا شروع کر دیں اور سارے دنیا کائنات کے سارے درختوں کو قلم بنا دیا جائے قلم ختم ہو جائیں گے مگر حضور کے اوصاف کا ایک باب بھی مکمل نہیں ہوگا اگر سارے سمندر سیاہی بن جائیں ان سیاہیوں سے لکھنا شروع کریں یہ سیاہیاں ختم ہو جائیں مگر میرے آقا کے اوصاف کا ایک وصف بھی جو ہے وہ باب بھی مکمل نہیں ہو سکتا یہ علماء حضور کے وصف کی باتیں کرتے ہیں آؤ میں تمہیں بتا دوں میرے مصطفیٰ کے کائنات میں عاشق کتنے ہیں اگر تم فہرست بناؤ صرف عشاقان جمیل مصطفی کی ان عاشقوں کے صرف نام لکھنا شروع کر دو یہ درخت ختم ہو جائیں گے یہ سیاہیاں ختم ہو جائیں گی کائنات کے ذرے ذرے ختم ہو جائیں گے مگر میرے مصطفیٰ کے عاشقوں کا نام ہی مکمل نہیں ہو سکتا اللہ اکبر یا رسول اللہ حق چار یار صرف حضور کے عاشقوں کا نام لکھنا چاہو تمہیں ہر کائنات کا ذرہ ذرہ کہے گا میں بھی حضور کا عاشق ہوں تمہیں پتھر بھی کہیں گے ہاں ہاں میں بھی حضور کا عاشق ہوں مجھے بھی حضور کے عاشقوں میں لکھنا تمہیں جو ہے وہ درخت بھی کہیں گے میں بھی تو حضور کا عاشق ہوں میں نے بھی حضور سے محبت کا اظہار کیا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لے آتے اور فرماتے ہیں مجھے آج بھی وہ پتھر یاد ہیں ان پتھروں کے پاس سے میں گزرتا تھا وہ بھی مجھ پہ درود بھی بھیجتے تھے سلام بھی بھیجتے تھے وہ پتھر بھی کہیں گے ہاں اگر ہو اگرچہ چاہے ابو جہل کی مٹھی میں ہو وہ بھی مصطفیٰ کی حمد و تعصیف بیان کر رہے ہوتے ہیں اور بتا رہے ہوتے ہیں پاؤ کہا ہوں اگرچہ کافر کی مٹھی میں مگر میں بھی مصطفیٰ کا عاشق ہوں میں بھی مصطفیٰ کی حمد و ثنا بیان کروں گا پھر حضور کا عاشق کیوں نہ حضور کی حمد و ثنا بیان کروں پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نسیم کالونی میں رہنے والا حضور کا عاشق کیوں نہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری یہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں یہ جذبات اور یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے قلوب اور اذہان میں مزید پیدا ہوتی چلی جائے اور یوں ہم عاشقان رسول صلی اللہ تعالی وسلم مل جل کے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تذکرہ یوں کریں کہ وہ مدینے کا نور جو گنبد خضرا سے نکل رہا ہے اللہ کے کرم سے
आशिकाने जमील मुस्तफी के दिलों से होता हुआ कायनात के जर्रे जर्रे को जगमगा देगा। और अभी भी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। ये शैतान सिर्फ वसवसा देता है कि ये न करो तो वो न करो, तो वो न करो तो ये करोगे तो ये हो जाएगा, वो करो तो ये हो जाएगा। अपनी बात हो तो सब कुछ कर लो, जायज हो जाए, मगर आका से जो बूझ है, वो जो दिलों के अंदर मोहरें लगी हुई है, इसको निकालना होगा और शैतान के इन वसाइल को दूर भगा के ये पैगाम उल्फत देना होगा। जो आका से मोहब्बत का इजहार करता है फिर ऐसे नहीं रहता। मोहब्बत का इजहार वो चाहे बंद कमरे में बैठ के कर रहा हो, हुजूर की बारगाह में मकबूल हो जाए कि कायनात के जर्रे जर्रे को पता चल जाता है। कसीदा बुर्दा शरीफ लिखने वाले इमाम बुसीरी रज़ी अल्लाह तआला आका से मोहब्बत का इजहार किया। 11 साल तक फालिज के मर्द में मुब्तला रहे। 11 साल के बाद आप जब थक हार गए तो अपने महबूब की बारगाह में इस्तिगासा पेश किया, या रसूल अल्लाह मैं तो आपका आशिक हूँ, क्या हुआ गमों ने घेर लिया है, क्या बीमारियों ने घेर लिया, हूँ तो आपका आशिक। फिर कलम उठाया तो लिखा मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा आतुहु लिकुल्लि हौलि मिनल अहवालि मुक़्तहिम या रब्बि बिल मुस्तफा बल्लिग मक़ासिदना वग़फिर लना मा मदा। और कहते हैं किसी को कैंसर का मर्ज हो, सिर्फ ये शेर या रब्बि बिल मुस्तफा बल्लिग मक़ासिदना वग़फिर लना मा मदा या वासिअल करमी 1,00,000 मरतबा पढ़ के पानी पे दम करके पिला दो, अल्लाह शिफा अता फरमा देगा। इमाम बुसीरी ने ये शेर लिखे। इमाम बुसीरी ने जब शेर लिखे ना रात को सो गए, हुजूर तशरीफ ले आए, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दम फरमाया। वो जो इमाम बुसीरी को 11 साल से फालिज का मर्ज था वो भी दूर हो गया। और इमाम बुसीरी जब सुबह उठे तो देखा एक चादर मुबारक का भी जो है वो सिरहाने मौजूद है, जो ख्वाब में देखी थी आका ने अता फरमाई थी, वो चादर मुबारक का सिरहाने पे मौजूद है। और फिर जो है वो यूं आका से मोहब्बत का इजहार किया, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनाम अता फरमा दिया। और जैसे घर से बाहर निकला, दरवाजा खोला, देखा औलिया का यम गफीर, हैरान हो गए, औलिया को क्या हो गया, यहाँ क्या ले लिया? कहा तुम्हें क्या हुआ, यहाँ क्या कर रहे हो? कहा तुम्हें पता नहीं है, जब जो है वो वजीर आजम आए तो गवर्नर को पता चल जाता है मुस्तफा तुम्हारे घर में आए थे, तुम्हें नवाजने आए थे, हमें भी बता के आए हैं कि आज इमाम बुसीरी के घर जा रहे हैं। तो आके से मोहब्बत का इजहार करने वाला चाहे 400 साल बाद आने वाला इमाम बुसीरी हो, फिर भी अल्लाह उसे नवाजता है। तो यूं आका से मोहब्बत का इजहार तो करो। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने एक बात है, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह आपके खानदान से शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी, आपने ना आप फरमाते कि मेरे वालिद मोहतरम शाह अब्दुल रहीम रहमतुल्लाहि तआला अलैह, इनका ये अंदाज था जब भी मिलादुन नबी शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना आता तो बड़े जोश और खरोश से अपने आका का मिलाद मनाया करते और बड़ा वसी लंगर पकाते, लोगों को तकसीम करते, खिलाते पिलाते, खिरात करते थे। एक मरतबा ऐसा हुआ कि हाथ थोड़ा तंग था, अब मिलाद शरीफ का महीना आ गया, जेब में हाथ डाला तो चंद सिक्के थे, चंद सिक्के मुझे निकाल के अता फरमाए और कहा जाओ वलीउल्लाह बाहर से कुछ खरीद के लाओ। मैं भुने हुए चने खरीद के लाया, वापस आया तो आपने उन पे जो है वो किरात शरीफ पढ़ी, सूरह फातिहा पढ़ी और फातिहा शरीफ पढ़ने के बाद उसका इसाले सवाब कर दिया, आका का मिलाद मनाया। जो लोग मौजूद थे उनमें बुने हुए चने तकसीम कर दिए, यूं आका का मिलाद मनाया। अब मैं वलीउल्लाह फरमाते मैं रात को सोया ना तो रात ज़ाहिरी आंखें बंद हुई, दिल की आंखें खुल गई। आका के मिलाद का सदका और हुजूर से मोहब्बत के इजहार का सदका यूं मिला। शाह वलीउल्लाह फरमाते हैं जिस आका को देखने के लिए मैं सारी जिंदगी तड़पता था, उस मिलाद शरीफ की बरकत से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपना दीदार अता फरमा दिया। फरमाया आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए, मैंने देखा, क्या देखता हूँ कि तरह तरह के अनवा किस्म के खाने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान मौजूद है, सामने मौजूद है। जो दुनिया भर से लोगों ने मोहब्बत का इजहार किया था वो आका की बारगाह में मौजूद है। मैं देख रहा था मेरे वालिद ने जो भुने हुए चने रखे थे, जो जिन चनों पे आका का मिलाद मनाया था वो कहाँ है? मैंने देखा ऐन सामने मेरे आका के वो चने मौजूद थे, सिर्फ मौजूद ही नहीं थे, मेरे आका ने उन्हें मकबूलियत की सनद अदा करते हुए उन्हें उठाया और मुंह में डाल के मुझे सनद अदा की कि जो इखलास के साथ मनाया जाए मेरा मिलाद तो फिर मैं उससे जरूर कबूल कर लेता हूं। तो थोड़ा हो इखलास के साथ आका से मोहब्बत का इजहार करते चले जाओ। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार करते चले जाएंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ये जहान भी संवर जाएगा, आखिर जहान भी संवर जाएगा। और आखिर में एक पैगाम देना चाहूंगा कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें मोहब्बत थी, सनौला भाई हमें मोहब्बत थी, हमने इजहार किया।
اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا، محفل شریف سجا لی، حضور کا ذکر کیا. یہ ہماری خوشی ہے کہ حضور دنیا میں تشریف لائی. کس کی خوشی ہے؟ یہ ہماری خوشی ہے کہ آقا کی آمد کی ہم سب کی خوشی ہے. خوشی ہے آمنہ کے لال کی تشریف لانے کی. یہ ہماری خوشی ہے کہ ہم نے یہ اہتمام کیا، ہم نے گھروں پہ جھنڈے لگائے، ہم نے ہاتھوں میں جھنڈے اٹھا اٹھا کے مرحبا یا مصطفیٰ کی دھومیں مچائیں، شیطان کو جو ہے وہ ناموس و نامراد کیا، ذلیل کیا. یہ ہماری خوشی تھی. آقا کی آمد کی ہمیں خوشی تھی، ہم نے جھنڈے لگائے، ہمیں خوشی تھی، ہم نے نعتیں پڑھی، ہم نے مرحبا یا مصطفیٰ کی دھومیں مچائیں. ارے یہ تیری خوشی ہے، اے تیرے محبوب کی خوشی ہے. تو نے اپنی خوشی کا خیال رکھا ہے مگر اپنے محبوب کی خوشی کا خیال نہیں ہے. الصلاۃ قرۃ عین فی الصلاۃ، محبوب ارشاد فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ارے یہ تیری خوشی تھی، تو نے جھنڈا لگایا ہے، یہ جھنڈا چیخ چیخ کے تجھے کہہ رہا ہے یہ تیری خوشی ہے. تیرے مصطفیٰ کی خوشی یہ ہے کہ جب مؤذن حی علی الصلاۃ کہتا ہے تو مسجد میں پہنچ کے اپنی نیاز جبین کو رب کے سامنے جھکا. یہ تیرے محبوب کی خوشی ہے. سبحان اللہ. یہ تیرے محبوب کی خوشی ہے. مجھے اپنی خوشی کا خیال نہیں ہے، خیال ہے اپنے آقا کی خوشی کا خیال نہیں ہے. اگر حضور سے محبت ہے تو محبت کا تقاضا یہ ہے، جس سے محبت ہے پھر اس کی خوشی کا بھی خیال ہے. یہ تیری خوشی تھی، تو نے بینر لگا دیا اور لکھا خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی، سرکار کی آمد مرحبا. یہ تو بینر لگاتا ہے، یہ تیری خوشی ہے. خوش آمدید کے بینر لگائے، یہ ہماری خوشی تھی. جشن عید میلاد النبی کے بینر لگائے، یہ ہماری خوشی تھی. یہ 10 گز کا بینر بنا کے لگانا گلیوں میں، یہ تیری خوشی تھی. تیرے آقا کی خوشی یہ ہے جب تو گھر سے نکلے، جب تیری بیٹی گھر سے نکلے، جب تیری بہن گھر سے نکلے، جب تیری زوجہ گھر سے نکلے تو اس کے اوپر 2 گز کی چادر اڑا کے اسے گھر سے نکالا. یہ تیرے آقا کی خوشی. تجھے اپنی خوشی کا خیال ہے، اپنے آقا کی خوشی کا خیال نہیں. تو حضور سے محبت کا اظہار کا تقاضا یہ ہے کہ جو آقا کو پسند ہو وہ تجھے پسند ہو. جو آقا کو پسند ہو میں ویسا بن جاؤں تو یہ محبت کا اصلی اظہار ہے. تو صرف ظاہری اظہار تک نہ رہو، اصلی اظہار تک پہنچو، اظہار کی حقیقت تک پہنچو. اظہار صرف ربی نور شریف کے مہینے میں نہیں ہے، اظہار ساری زندگی کے لیے ہے. اور یہ ہماری خوشی تھی. ہم نے نعرے لگائے، ہم نے لائٹیں لگائی، یہ لائٹ لگائی گھر پہ. یہ لائٹ بھی چیخ چیخ کے کہہ رہی تھی کہ یہ تیری خوشی ہے، تو نے بلب روشن کیے آقا کی آمد کی خوشی میں. جو تو نے بلب لگائے ہیں نا یہ تیری خوشی ہے. یہ لائٹ چیخ چیخ کے کہہ رہی تھی جو تو یہاں بلب لگا رہا ہے نا دل میں بھی بلب لگا اور چہرے پہ مصطفیٰ کی سنت سجا کے حضور کو خوش کر. یہ تیری خوشی ہے تاکہ جب تو قبر میں پہنچے تو قبر میں شاید رخ مصطفیٰ کا داغ لے کے چلے. اندھیری قبر سنی تھی، چراغ لے کے چلے. تجھے قبر کے چراغ کا خیال نہیں ہے. تجھے آقا سے محبت ہے تو پھر اس محبت کا بھی اظہار کر. پھر چہرے پہ داڑھی سجا. یہ ہے آقا سے محبت، یہ ہے محبت کا اظہار. یوں کر محبت کا اظہار، پھر دیکھ تجھے انعام کیسے ملے گا. اور یہ ہماری خوشی ہے نا، ہم نے لنگر بنایا، یہ لنگر کا اہتمام کیا. یہ سب ہماری خوشی تھی کہ آقا دنیا میں تشریف لائے، لوگوں کو لنگر کھلاؤ. اور لنگر کی برکتیں، تو جہاں نیازی بنا، تو جہاں جو ہے وہ نیاز بانٹ بانٹ کے آقا سے محبت کا اظہار کر رہا ہے کہ مجھے خوشی ہے. یہ تیری خوشی ہے کہ تو نیاز بنا، یہ تیری خوشی ہے تو لنگر بانٹے، یہ تیری خوشی ہے. مگر جو تو مال کماتا ہے وہ مال حلال طریقے سے کما. یہ تیرے مصطفیٰ کی خوشی ہے، یہ تیرے آقا کی خوشی ہے. اس چیز کا بھی خیال ہے. رب ذوالجلال ہمیں آقا سے سچی محبت عطا فرمائے اور جو محبت کے تقاضے ہیں انہیں پورا کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعوت اسلامی کا یہ پیارا پیارا ماکہ مدنی ہال اسی طرح کی سوچ اور فکر فراہم کرتا ہے کہ ہم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حقیقی محبت کرنے والے بنیں. جن جن چیزوں سے آقا نے منع کیا اس سے بچنے کی کوشش کریں اور ہر انداز میں آقا سے محبت کا اظہار کریں. آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت میں اپنے سروں پہ امامے سجا لیں. آقا کی محبت میں چہروں پہ داڑیاں سجا لیں. آقا کی محبت میں مسجدوں کو جو ہے وہ بھرنا شروع کر دیں. مسجد بھرو تحریک جاری شروع کر دیں. آقا کی محبت میں ہم قرآن پاک درست انداز میں پڑھنا شروع کر دیں. آپ دیکھیں نا رب عزوجل یہ پاک کلام جو عطا فرمایا نا، اس کی لطافت ہے کتنی، اس کی جو ہے وہ تجلیات کسی کے برداشت کرنے کی ہمت نہیں ہے اس کو کوئی جو ہے وہ برداشت کر سکے. رب عزوجل نے خود ارشاد فرمایا اگر میں یہ کتاب قرآن مجید کو اگر پہاڑوں پہ نازل کرتا یہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا. مگر کائنات میں ایک ہی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی پیدا فرمائی جو کائنات میں سب سے افضل ہے، وہ میرے مصطفیٰ کا دل ہے.
اس دل پہ اللہ نے یہ کتاب قرآن مجید فرقان حمید نازل فرمایا، اور اس نور مصطفیٰ اور اس قلب اطہر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کے نور کی تجلیات کو حاصل کر کے کائنات کے عالم کو روشن کر دیا، اور یہ وہی نور نکل رہا ہے جس نور سے ہم نے برکتیں لینی تھی، جس نور سے ہم نے برکتیں لینی تھی اور قرآن کو پڑھنا تھا۔ میں تو وہ شخص ہوں، حضور سے محبت کا اظہار تو کرتا ہوں، مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے تو لگاتا ہوں، جو آقا نے رب سے قرآن لے کے میری طرف نور بھیجا ہے، اس قرآن کو میں نے کبھی کھولا ہی نہیں۔ تو یہ آقا سے محبت کا اظہار نہیں ہے۔ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو۔ اگر اس انداز میں قرآن پڑھنا نہیں آتا تو قاری صاحبان کے پاس بیٹھ کے قرآن پاک پڑھو۔ دعوت اسلامی الحمدللہ قرآن و سنت کی خدمت کر رہی ہے، اور صرف قرآن کی خدمت میں الحمدللہ دعوت اسلامی کی 3000 مدارس ہیں، 500 سے زیادہ جامعات ہیں، دارالعلوم ہیں۔ الحمدللہ 4 ارب روپے صرف قرآن پاک کی تعلیمات اور قرآن پاک کے فروغ اور قرآن کی خدمت پر الحمدللہ دعوت اسلامی لگا ہے۔ آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ ہو جائیں۔ ہر جمعرات کو اجتماع ہوتا ہے، گھروں کے اندر مدنی چینل آن کریں، یہ بھی الحمدللہ آقا سے محبت کا اظہار ہے۔ الحمدللہ واحد اسلام کا اکلوتا چینل ہے جس سے آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں۔ اور بھی اسلامی چینل ہیں لیکن ان چینلوں میں ایڈز آتے ہیں، وہی عورتیں، وہی موسیقی، وہی سب کچھ، لیکن دعوت اسلامی کے مدنی چینل میں کوئی ایڈ نہیں ہے۔ ہمارے عبدالحبیب بھائی بتا رہے تھے کہ میں نے اب جو ہے وہ دوسرے چینلوں پہ پروگرام کیے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ ایڈ کیوں نہیں دیتے؟ ہم 1 گھنٹے کا پروگرام 32 منٹ جو ہے وہ پروگرام چلاتے ہیں، 28 منٹ کے ہم ایڈ دیتے ہیں۔ آپ بھی ایڈ دیں اور پوری دنیا میں اتنا کمائیں اور دین کا مزید کام کریں۔ کہا اس طرح دین کا ہم کام تو کر سکتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس 5 منٹ ہو اور 5 منٹ کے لیے وہ بٹن دبا کے مدنی چینل آن کرے، اب وہ ایڈ دیکھتا رہے تو اس کے تو 5 منٹ ضائع ہو جائیں گے، صرف اس لیے کہ امت کے 5 منٹ بھی ضائع نہ ہو۔ کوئی 5 منٹ بھی مدنی چینل دیکھے تو اسے قرآن اور حدیث کی بات ہی سیکھ جائے، اسے کوئی ایڈ نہ ملے۔ وہ جس سے ہم اتنا کما سکتے تھے کما نہ کر کے صرف اسی مدنی چینل پر 1 ارب روپیہ، سال کا 1 ارب روپیہ خرچ کر کے مدنی چینل چلا رہی ہے، اس لیے کہ ہمارے گھروں میں ہماری بہنیں، ہماری بچیاں درست انداز میں دین اور قرآن اور حدیث کو سیکھیں اور دین کے قریب ہوں، دین کو سیکھیں اور دین پر عمل کریں۔ خالق کائنات ہمارے ثناءاللہ بھائی کا یہ اہتمام کرنا اپنی پاک بارگاہ قبول فرمائے اور ان کے والد مرحوم کی حتمی بخشش و مغفرت فرمائے۔ دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و بر اجتماع جمعرات کو مغرب کی نماز کے بعد اڈے والی مسجد میں ہوتا ہے، اس میں شرکت کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔